السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں شکرانے کا روزہ اور نوافل بدعت ہے، لیکن اگر کسی نے نوافل کی منت مانگی ہو تو کیا کرے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، اگر انسان کسی چیز کی منت مانگ لیتا ہے تو وہ چیز اس پر نفل نہیں رہتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے نظر ماری میں یہ 3 رکعت نماز پڑھوں گی، کسی خاتون نے یہ نظر مانی کہ میں 3 رکعت نماز پڑھوں گی، یا میں اتنے روزے رکھوں گی، یا میں عمرہ کے لیے کروں گی، یا میں حج کروں گی۔ نظر مانی، اللہ کے لیے نظر مانی کہ میں یہ کام کروں گی، تو یہ چیز اس کے لیے نفل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ چیز اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نظر طاعت ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، سورہ حج آیت نمبر 29، کہ لوگوں کو چاہیے اپنی نظریں پوری کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظر کو پوری کرنے والوں کی تعریف کی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورہ انسان آیت نمبر 7، کہ یہ اہل ایمان جو ہیں اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کا خوف ان پر طاری رہتا ہے۔ تو نظر کا پورا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ چیز آپ پر واجب ہوگی۔ جب کسی چیز کی آپ نے نظر مان لی تو اس چیز کا کرنا آپ پر واجب ہو گیا۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے، اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نظر پوری کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ، اور جو کسی معصیت اور گناہ کی نظر مانے، فلا یعصیہ، تو اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرے۔ دیکھیے بخاری حدیث نمبر 6696، ابو داؤد حدیث نمبر 3265، ترمذی حدیث نمبر 1564، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2126، نسائی جلد نمبر 7 صفحہ 17۔ تو اس طرح نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نظر مان لی ہے، نظر طاعت ہے، معصیت کی نظر نہیں ہے، تو اس کا پورا کرنا اس پر ضروری ہے، پوری ضروری ہے۔ لیکن یہاں نظر کے سلسلے میں ایک چیز یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق نظر ماننے سے منع فرمایا۔ معلق نظر ایسے نظر کو کہتے ہیں جس میں انسان یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے میرا کام یہ کر دیا تو میں یہ کروں گا۔ مثلا اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں جو ہے یہ 3 رکعت پڑھوں گا، یا اتنا صدقہ کروں گا جو ہے، یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ معلق نظر ہے، یہ معلق نظر۔ یا میرا بیٹا اچھا ہو گیا، جیسے مائیں عام طور سے نظر مانتی ہیں میرا بیٹا اچھا ہو گیا، اگر اللہ نے میرے بیٹے کو اچھا کر دیا، صحت ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، تو یہ اتنا صدقہ کروں گی، یا اتنے روزے رکھوں گی، یا اتنی نمازیں پڑھوں گی۔ تو یہ معلق نظر، مشروط نظر جو ہے، یہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخیل، کہ ایسی نظر سے آپ نے منع فرمایا اور کہا ایسی نظر سے کچھ نہیں ہوتا،
کوئی چیز کوئی لوٹاتا نہیں، لیکن اس کی وجہ سے بخیل کا مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے بخاری حدیث نمبر 6693، مسلم 1639، ابو داؤد 3263 اور نسائی جلد نمبر 7 صفحہ 16۔ تو یہ مشروط نظر سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے عبداللہ بن عمر سے یہ بھی مروی ہے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج بالنذر من البخيل، کہ نذر کسی چیز کو آگے پیچھے نہیں کرتا، اس سے جو ہے بخیل کا مال ایسی نظر سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے بخاری حدیث نمبر 6692 اور مسلم حدیث نمبر 1639 تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مشروط شرطوں سے نظروں سے منع کی، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مان لی ہے اور وہ نظر طاعت ہے، نیکی کے کام کرنے کی نظر مانی ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر گناہ کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔